جہاں میں ہے بٹتا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، جہاں میں ہے بٹتا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، سبھی کو ملا وہ دانہ نبی کا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، سبھی کو ملا وہ دانہ نبی کا، ہوئے سب کے مالک خدا کی عطا سے، ہوئے سب کے مالک خدا کی عطا سے، زمین ہے نبی کی زمانہ نبی کا، زمین ہے نبی کی زمانہ نبی کا، خدا کے ہیں بندے خدائی کے آقا، خدا کے ہیں بندے خدا کا ہے در آستانہ نبی کا، اجل آئے سر پر ماشاءاللہ، اجل آئے سر پہ تو بندے کو اپنے، اجل موت کو کہتے ہیں، شاعر نے کہا جب موت آئے تو پھر کیا کیفیت ہو، اجل آئے سر پر تو بندے کو اپنے، الہی تو جلوہ دکھانا نبی کا، جب موت آئے مولا وقت موت ہماری بھی ایک دن آنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن جان آنی جانی ہے، فرمایا اجل آئے سر پر تو بندے کو اپنے، الہی تو جلوہ دکھانا نبی کا، درودوں کی تکرار ہو لب پہ جاری، درودوں کی تکرار ہو لب پہ جاری، قبر میں ہو جس وقت جانا نبی کا، سبحان اللہ کا، درودوں کی تکرار ہو لب پہ جاری، لحد میں ہو جس وقت آنا نبی کا، جہاں میں ہے بٹتا، جہاں میں ہے بٹتا خزانہ نبی کا، سبھی کو
ملا وہ دانا نبی کا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور اللہ رب العزت کے محبوب نور علی نور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے، اللہ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ان گھڑیوں کے اندر جو قبولیت کی گھڑی ہے اسے پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک واحد دن ہے جسے تمام دنوں کا امت مصطفیٰ میں سردار دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ اس دن کے جاہ و جلال اور اس دن کا کمال، اولیاء اللہ اس دن کے اندر گناہوں سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ جس طرح نیکی کا ریٹ بڑھتا ہے اگر گناہ ہوا تو اس کی بھی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک وہ اہمیت والا دن ہے جس دن کے اندر تیرے اور میرے بابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، جس دن کے اندر آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا جا رہا ہے، جس دن کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وفات ہو رہی ہے، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن کے اندر قیامت قائم ہوگی، اسی دن کے اندر قیامت برپا ہوگی۔ سرکار نے اتنی نشاندہی فرما دی کہ جمعۃ المبارک کو ہمیشہ تاکید کے ساتھ سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر کے جمعہ والے دن اس کی عظمت و شان کو دیکھتے ہوئے سرکار نے بعض مقامات پر تو یہاں تک فرمایا کہ جمعہ والے دن غسل واجب، خوشبو لگانا واجب، بعض ایسے امور ایسے معاملات ہیں جو جمعہ والے دن ضروری ہوتے ہیں۔ تو بعض بادیہ نشین لوگ، دیہاتی لوگ دور دور سے جب مدینہ پاک کی دھرتی پر تشریف لاتے، بڑے دور سے کئی میلوں کا سفر طے کر کے جمعہ کے لیے آتے، اور انہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی، انہیں سیدنا صدیق اکبر سے ملنا نصیب ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا! جنت کا کنجی بردار حضرت ابوبکر صدیق، حبیب خدا کا محبوب و کردگار، جن کی صحابیت کا قرآن کرے اعلان بار بار، وہ حضرت صدیق اکبر سے جب ملتے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، پاک عمر سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہوگی۔ ہمیں تو جمعہ تھالی میں بچپن سے مل گیا، گھر سے اٹھے، بھاگتے بھاگتے آئے، 2 فرض پڑھے، بھاگتے بھاگتے مسجد سے نکل گئے۔ اگر جمعہ کی اہمیت پوچھنی ہو ان صحابہ سے پوچھ جو کئی میل کا سفر پیدل طے کر کے نبی پاک کے دربار میں تشریف لاتے اور پھر سرکار کا خطبہ سنتے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے۔ بعض لوگ اسی حالت میں، عرب کی گرمی بہت شدید تھی، تو نبی پاک ان کو فرماتے کہ جمعہ والے دن غسل کر کے مسجد میں آیا کرو، کیونکہ فرمایا جمعہ والے دن کا غسل پورے ہفتے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ
اگر جرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور جمعہ والے دن غسل کرے۔ اب جمعہ کی اہمیت کو میرے رب نے 28واں پارہ سورہ جمعہ، پوری سورت ہی اسی دن کے نام سے رب نے اتاری، یعنی اس دن کی اتنی عظمت و شان اور اتنا سٹنڈر ہے کہ رب تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت سورہ جمعہ کے نام دے دی۔ اور یہ نام لفظ جمعہ ایک صحابی رسول کی بنایا ہوا نام ہے۔ پہلے اس کا نام ذات العروبہ تھا، عروبہ، اس کا نام عروبہ کا دن کہا جاتا تھا، لیکن صحابہ نے اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا کہ جس طرح پہلی قوموں کے اندر سنیچر کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، بعض کا ہفتے کا دن ہے، ہم مسلمانوں کا بھی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن مسلمان ایک جگہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہوں، اللہ کے دربار میں ذکر اذکار کریں، اللہ کے دربار میں تسبیحات پڑھیں، نبی پاک پر درود پاک کے نذرانے پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہو، آپس میں ملاقات ہو، تاکہ مسلمانوں کا اجتماعی یہ ذکر و اذکار کرنا ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے۔ تو ایک صحابی اٹھے، غالباً حضرت کعب نام ہے ان کا، انہوں نے کہا آج کے بعد نہ ہفتے والا دن نہ اتوار والا دن، ہم رکھیں گے جمعہ والا دن۔ تو یہ صحابہ نے مشورہ کر کے اس جمعہ کا دن اور اس کا نام تشکیل دیا۔ اب مورخین کی تاریخ پڑھیے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جمعہ والے دن کا نام یہ صحابہ کا اپنا رکھا ہوا نام، پھر رب نے اسے اتنا پسند کیا کہ اسی نام سے قرآن میں پوری سورت اتار دی۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے رب کائنات نے ایمان والوں کو جمعہ کے لیے خطاب کیا، فرمایا اے ایمان والے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جب نماز کے لیے تجھے بلایا جائے، جب اذان دی جائے جمعہ کے دن، پھر تیری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ صرف خطیب، امام، نقیب، نائب، طالب علم، استاد نہیں، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا فاسعوا، سعی یسعی سے فاسعوا، فرمایا فاسعوا، دوڑو دوڑو دوڑو، بھاگو، جلد چلو، کس طرف؟ فرمایا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب یہاں چلنے کا ذکر نہیں، یہاں دوڑنے کا ذکر ہے۔ فسعوا کا لفظ کیوں بولا؟ کوئی اور بھی میرا مالک بول سکتا تھا، سمجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ دن عام دن نہیں، سارے معاملات کو چھوڑ دو، ساری زندگی کے سارے معاشی معاملات، اقتصادی معاملات، سیاسی معاملات، تمام گھریلو معاملات، تمام ذاتیاتی معاملات چھوڑ کر فسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا سارے معاملات کو چھوڑ کر جمعہ والے دن اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ کے آؤ۔
اب دوڑ کے آنا جمعہ والے دن یہ واجب ہے. کیا ہے؟ فسعوا، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے. جب اللہ حکم دے یا رسول اللہ حکم دے، دونوں کا حکم امتی پر واجب ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ کے آؤ. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر محبت سے بولے سبحان اللہ. فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. نے فرمایا اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو بھی. وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. جو دکاندار جمعہ کے بعد دکان کھولتا ہے، جمعہ کی اذان کے بعد، جمعہ کے بعد نہیں، جمعہ کی اذان کے بعد دکان کھولتا ہے، اس سے سودا لینا حرام. قرآن کا حکم. مولوی کسی دکاندار سے کوئی مخالف نہیں، لیکن قرآن کا حکم. کوئی دکاندار اگر جمعہ کی اذان کے بعد دکان کھولتا ہے، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. علماء نے فرمایا اس سے خرید و فروخت کرنا، اس سے سودا لینا حرام، اس کا سودا دینا حرام، تمہارا لینا حرام. اس لیے لوگ آج کہتے ہیں جناب کاروبار میں برکت نہیں ہے. میں نے کہا جب ہو جائے گا حرام مکس تو پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ جمعہ والے دن بعض لوگ کہتے ہیں تو فلاں بد مذہب دی مسجد جا کے جمعہ پڑھ لے تاکہ دکان بند نہ ہوئے. میں آخیا کاروبار حیات جمعہ والے دن اگر بند نہ کر سی، رب کائنات ضرور بضرور تیری برکت کو ضرور بند کر دے. ہاں جی، کاروبار حیات محبت سے چلاؤ، جتنا چلا سکتے ہیں چلاؤ. قرآن نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن آگے بھی اس کا ذکر کیا. فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دو، دکان بند کر دو. خرید و فروخت نہیں کر سکتے، فرمایا ذالکم خیر لکم. یہ حکم جو پیچھے آیا نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو. جاننے کے باوجود بندہ ہٹ دھرم ہو جائے، بندہ زیادتی کرنے لگ جائے شریعت کے ساتھ، مولوی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، نہ مسجد کا کچھ بگڑے گا. اگر بگڑے گا تو اس کا کاروبار حیات بگڑے گا. قرآن کا حکم، اگر قرآن کے حکم کو نہ مانو. آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ مسجد میں مومن کو تو ایسے سکون آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے. یہ کیسے مومن ہیں جو مسجد میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اس سے سرکار نے فرمایا جمعہ والے دن قرآن کہتا ہے دوڑتے ہوئے تو آؤ، لیکن دوڑتے ہوئے جاؤ کا حکم قرآن نے نہیں دیا. قرآن کہتا ہے دوڑتے ہوئے آؤ اور آ کر کیا کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. اور پھر قرآن نے یہ بھی نہیں کہ انسانیت کا بھرم نہیں رکھا، یہ بھی نہیں کہ اسے ہمدردی جتلائی نہیں،
قرآن کہتا ہے جب تم نماز پڑھ لو، نماز جمعہ ادا کر لو. ادا کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ 2 فرض پڑھ لو اور پھر مسجد سے بھاگ جاؤ. قضیت الصلاۃ کا معنی محبت سے بولیے سبحان اللہ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو، مکمل کر لو، پھر کرنا کیا ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب حکم ہے رزق حلال تلاش کرنے کا. جو وقت یہ مخصوص کر لیتے ہیں جناب کہ جناب جمعہ کے بعد دکان ضرور کھولنی ہے، گاہک زیادہ آتے. میں نے کہا گاہک تو زیادہ آتے ہیں، شیطانی چال بن جاتی ہے. یہ جب سے شہروں کے اندر جمعہ بازار لگے نا، اس سے قوم بگڑ گئی، قوم کے حالات اور دگرگوں ہونے لگے. آپ غور فرمائیے، جو جمعہ بازار کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، میں اپنے نظریے کے مطابق کہہ رہا ہوں 90% لوگ ان میں سے جمعہ نہیں پڑھتے. اور کیا سمجھتے ہو جمعہ نہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ ثلاثا، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب ہے، عربی چھاپا ہے. فرمایا جو بندہ 3 جمعے بغیر کسی عذر سے، من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا طبع اللہ علی قلبی، رب تعالی اس کے دل پر منافقت کا نقطہ رکھ دیتا، منافقت کا نقطہ لگا دیتا کہ یہ بندہ شریعت کا باغی ہے، یہ منافق ہے. اور فرمایا فی لفظ آخر حتی فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، فرمایا جو بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس نے اسلام کو پشت کر دی. یعنی شریعت نے یہ کہا کہ جو جمعہ چھوڑ دے گویا اس نے شریعت کی مخالفت کی ہے. آج اس بات کو ہلکا جانا جاتا ہے کہ جمعہ چھوڑنا کوئی اتنی بڑی بات ہے، کیا ہوا ہم نے جمعہ چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں جمعہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کیونکہ جمعہ کے 2 فرض ضروری ہیں اور جمعہ کی سنن، پھر مستحبات، پھر نبی پاک کا درود پاک، لیکن اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کے پاس ایک شخص آیا، توجہ رکھنا، یسألہ عن رجل مات لم یکن یشہد جمعہ، آپ سے اس نے پوچھا کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور ہم نے زندگی میں لم یکن یشہد جمعہ، اسے کبھی بھی جمعہ پڑھتے نہیں دیکھا. وہ مر گیا ہے اور جمعہ والے دن مر گیا اور کبھی اس نے جمعہ نہیں پڑھا تھا. ولا جماعت، نہ اس نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی. یہاں بھی کچھ صوفی ایسے رہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم علیحدہ پڑھیں گے، ہمیں جماعت کے ساتھ ضرورت نہیں. تو جماعت کے ساتھ جو بندہ نماز نہ پڑھے، جو جمعہ نہ ادا کرے، اس کا حکم صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کیا بیان کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا. آپ نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو، جمعے چھوڑ دے، ولا جماعت، جماعت کے لیے بھی نہ آئے، قال فی النار، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ بندہ جہنمی ہے. اللہ فلم یزل، اب کوئی 14 صدیاں بعد کی بات نہیں، دور صحابہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جو دور صحابہ کے اندر
جماعت کے لیے نہ آتا، جمعہ کے لیے حاضر نہ ہوتا، حضرت پاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، جنہیں قرآن کا بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے، رسول پاک کی حدیث کا حافظ کہا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، لم یزل یتردد الیہ شہرا یسألہ عن ذلک، سوال کرنے والا پورا سال حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کرتا رہا کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، وہ جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا، جماعت کے لیے نہیں ہوتا تھا، اس کا حکم کیا ہے؟ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں قال فی النار قال فی النار قال فی النار، فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، جو جہنمی ہے جو جمعہ اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو اس بات کو؟ ہم لوگوں نے اس کو ہلکا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اتانی جبریل فی کف مرۃ بیضاء، کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، شیشہ، خوبصورت شیشہ، بیضاء، سفید شیشہ۔ جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاضر کیا، ساتھ ہی کہا ہذہ الجمعۃ، یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے جو آپ کو ید اللہ کے ہاتھ پر رب نے عطا کیا ہے۔ اب نبی پاک کو جمعہ ہاتھ کے ذریعے ملا، فرمایا یہ سفید شیشہ ہے، یہ جمعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں سفید شیشہ کیوں تھا؟ فرمایا جو جمعہ کا ادب و احترام کرے گا، جو جمعہ کے لیے وقت پر حاضر ہوگا، جو جمعہ کو ہمیشہ ساری زندگی اپنائے گا، فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح ہو جائے گا جس طرح سفید شیشہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا۔ ہم لوگوں نے تو دنیا کی خواہشات کو اپنے آگے رکھا ہوا ہے، شرعی معاملات کو پچھے کچھ ڈالا ہوا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ فرمایا یفرضھا علیک لربک لتکون لک عیدا، یا رسول اللہ یہ سفید شیشہ جو جمعہ کی صورت میں آپ کو ملا ہے، فرمایا یہ آپ کی امت پر فرض کیا گیا ہے، یہ آپ کی امت پر فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا لتکون لک عیدا، فرمایا یہ عام چیز نہیں، یہ دن آپ کی امت کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے۔ اور آگے سنیے وَلِكَ وَلَأُمَّتِكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا جو قیامت تک آپ کے کلمہ گو آئے گے، جو جمعہ پڑھیں گے، فرمایا یہ جمعہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو، پھر کرنا کیا ہے؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا میں مگن ہو جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، فرمایا نہیں، زمین میں فضل بھی تلاش کرنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ یہ چھٹی نہیں دی کہ تم دنیا کی طرف مگن ہو جاؤ اور ذکر کو چھوڑ دو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا کثیر لعلکم تفلحون، فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے ہی رب تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے، جمعہ کتنا عظیم دن ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا سورج کسی بھی اعلیٰ دن میں جو طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ دن مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، اور سب سے اعلیٰ دن ہے۔
اور اس پر پھر غور کیجئے، یہ میں نے جب حدیث پڑھی یقین جانیے دل باغ باغ ہو گیا۔ سنیں گے آپ کو بھی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی کہ جمعہ والے دن حاضر ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کلام رب کا قاری کیسر صاحب، توجہ میری طرف، گپے نہیں لگانا کیونکہ حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ساڑھے قاری اور پچھا مجمعان مولوی صاحب سامنے سبحان اللہ نہ کھڑی پڑا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یخرج فی کل جمعۃ 600,000 عتیق من النار۔ اللہ اکبر، سنیے ترجمہ، مزہ آ جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ جمعہ والے دن کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، رب العزت جمعہ والے دن 6 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ یار یہاں تو نعرہ بنتا ہے، فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، فرمایا وہ جب جمعہ کے لیے نکل آتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، فرمایا رب کائنات پوری زمین پر ہر جمعہ والے دن، یہ رب کی رحمت کا کوٹا ہے، باقی الگ ہوں گے لیکن جمعہ کی ساعتیں ایسی ہیں، جمعہ کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ رب تعالیٰ ہر جمعہ کو 6 لاکھ امت مصطفیٰ کے ان لوگوں کی جنت واجب کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا۔ اب غور کیجئے، جمعہ کو عام نہ سمجھنا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کمال کر دیا، فرمایا من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ کتب اللہ لہ اجر شہید ووقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہو جائے، فرمایا کتب اللہ لہ اجر شہید، رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شہید کا اجر لکھتا ہے۔ ہاں جی، اب ہمارے راشد بھائی اور شمشیر جو اس رات فوت ہوئے، کیا سمجھتے ہوئے حدیث پاک کے مصداق نہیں ہے؟ فرمایا جو اس دن یا رات کو فوت ہوا، ایک تو اسے رب تعالیٰ شہیدوں جیسا اجر عطا کرتا ہے، وَوَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور دوسرا فرمایا رب کائنات اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جمعہ والے دن ہے جس دن کے اندر برکت ہے۔ بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جمعہ کے لیے تب جائیں گے جب خطیب صاحب خطبہ کے لیے سپیکر پر آ جائیں گے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، یہ جمعہ والے دن کے ساتھ بے وفائی ہے۔ خطیب کا خیال چاہے نہ رکھو، تمہاری مرضی، لیکن جمعہ کے دن کا خیال تو رکھو یار۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن کا بہت بڑا مرتبہ بیان کیا ہے، اس مرتبے کو یار سمجھو۔ آقا نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہے، ایک کافر جو جن نکالتا تھا وہ نبی پاک کے دربار میں آ گیا۔ کسی نے کہا محمد کے پاس نہ جانا ورنہ تجھ پر بھی معاذ اللہ جادو کر دیں گے، نام دماد ہے۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اٹھ کے دماد نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کوئی مجھے دلیل دو اللہ کی وحدانیت پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک دیا، اس کے سوال کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ خطبہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
پڑھتے ہیں، ابتدا میں بھی پڑھتا ہوں، یہ خطبہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ خطبہ محمد مصطفیٰ نے جمعہ والے دن اپنے منبر پر خود پڑھا ہے۔ امام مسلم نے بیان کیا، دماغ جن نکالنے والا، وہ کہتا ہے سنا ہے آپ کو کوئی جن ہے؟ میرے نبی پاک مسکرا پڑے۔ نبی پاک نے جب یہ خطبہ پڑھا، دماغ کے دل پر اثر ظاہر ہوا، عرض کیا اللہ کے نبی دوبارہ یہی خطبہ مجھے سنائیے۔ دوبارہ میرے نبی پاک نے یہ خطبہ پڑھا، کیونکہ وقت کی قید نہیں ہوتی تھی، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، سرکار کا جب دل ہوتا تھا جمعہ اس وقت کھڑا ہوتا تھا۔ آج بھی عرب کی سرزمین پر کوئی گھڑی کا ٹائم فکس نہیں کہ فلاں وقت میں جماعت ہوگی، جب امام آتا ہے جماعت اس وقت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پنجاب کے اندر کوئی ریت پڑی، لوگ جناب گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں، مولوی کو اتنی زہر قاتل نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاید سب سے بڑا دشمنی یہی ہے جو سامنے بیٹھا ہے۔ غور فرمائیے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، 3 دفعہ یہ خطبہ پڑھا۔ اگر یہی خطبہ ایک دفعہ پڑھا جائے 5 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میرے نبی پاک نے بار بار یہ خطبہ پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا۔ حضرت دماغ کے دل پر میرے نبی پاک کی محبت نے غلبہ کیا۔ وہی دماغ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہی بیٹھیے، کلمہ بولیے، میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا۔ حضرت دماغ نے کلمہ پڑھا، کھڑے ہیں، جمعہ والے دن دماغ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دماغ مبارک ہو، تو جمعہ والے دن ہمارے پاس آیا ہے، رب نے تیری بخشش کا انتظام فرمایا ہے۔ نبی پاک کے معاذ اللہ جن نکالنے آئے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کفر کا جن تو مجھے لگا ہوا ہے، کفر کے جن نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ دماغ نے جب کلمہ پڑھا، میرے نبی پاک کی غلامی کا دم بھرا۔ دماغ کہتے ہیں میرے سارے منتر ختم ہو گئے، سارے جادو ٹونے ختم ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سے کلمات سنے، سارے کلمے چھوڑ کر میں قرآن کا عاشق ہوا، رسول اللہ کے فرمان کا عاشق ہوا۔ غور فرمائیے، جب یہ دل پر عشق غلبہ کرتا ہے تو یہ کہاں تک جاتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں جب عشق آ جائے سرکار کا، اس وقت انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی ایسی آتی ہے۔ فرمایا قلب کے اندر شوق محبت پیدا کر، سرکار کا شوق پیدا کر۔ شاعر نے کیا خوب لکھا، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ، لاکھوں سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، لاکھوں سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ فرمایا اگر ماتھا
ماتھا بھی زمین پر ٹیکنا ہے، اس کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کی شمع ہو، تب یہ ماتھا رب بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے، جمعہ کی حفاظت کرو، جمعہ پر وقت پر آنے کی کوشش کرو، یہ سٹرگل 3-4 جمعے پہ کر لو، انشاءاللہ رب تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا۔ رب میری اور آپ کی حاضری قبول کرے۔